اس لیے ارشاد فرمایا میں بلکہ آگے والی آیت بھی یا ایھا آمن اے ایمان والو کلو کھاؤ من طیبات پاکیزہ چیزوں میں سے ما رزقناکم جو کچھ کہ ہم نے تمہیں دیے. اس آیت میں یہ جو لفظ ارشاد فرمایا کہ طیبات، اس کا ترجمہ انہوں نے کیا ہے کشاف میں زمخشری نے. وہ کہتے ہیں کھاؤ ایسی چیزیں جو لذیذ ہیں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کوئی آدمی اچھا کھانا لذت کے لیے کھائے کہ وہ لذیذ ہے تو جائز، منع نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں. اور اگر ایسی لذت ہے کہ جس سے طبیعت میں راحت پیدا ہو اور اللہ کی عبادت میں اپنے کام میں اسے مدد مل سکے، ٹھیک طرح کام کر سکے، تو اس کے لیے تو مستحب ہے، بہتر ہے، تاکہ اپنے کام کو صحیح طور پر انجام دے سکے. اس لیے یہ جو نظریہ ہے نا کہ لذیذ کھانے مسلمانوں کو نہیں کھانے چاہیے اور ایسے اور ویسے، ان کا اسلام سے کوئی ایسا تعلق نہیں ہے. کسی آدمی کا ایک ہوتا ہے حال، وہ حال ایک الگ چیز ہے، اس حال کا دوسرا آدمی مکلف نہیں. ایک آدمی کی حالت یہی ہے کہ وہ بہت عاجزی سے زندگی گزار رہا ہے، کوئی گاڑی نہیں رکھی ہوئی، کہتا ہے مجھے اتنا گھومنا ہی نہیں ہوتا، کہیں جانا بھی ہے تو ہفتے دو ہفتے میں ایک بار تو میں چلا جایا کروں گا. یہ اس کا اپنا حال ہے. لیکن یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ سب کو یہ کہتا رہے کہ تم گاڑی ہی نہ رکھو. ایک آدمی کا حال ہے کہ وہ کم درجے کے کپڑے پہنتا ہے، اس کی مرضی. وہ یہ تو نہیں کہہ سکتا کسی سے بھی کہ تم بھی اچھے کپڑے نہ پہن. اس لیے کہ ان چیزوں میں شریعت نے اباحت رکھی ہے، ان چیزوں میں شریعت نے گنجائش رکھی ہے کہ جو آدمی جس چیز کو بھی اپنا لے وہ درست ہے، اس کی نیت ٹھیک رہنی چاہیے. البتہ تو جو چیزیں آدمی کھاتا ہے اور لذیذ سمجھ کے کھاتا ہے یا اسے لذیذ لگتی ہیں اور وہ سمجھتا ہے کہ اس طرح کھانے سے اس انسان کی طبیعت میں خوشی پیدا ہوگی یا یہ کہ اسے اپنے کاموں میں مدد ملے گی، وہ اچھا ہے. اور اگر اللہ کے دین کے کاموں میں مدد ملے گی تو اور بھی اچھا ہے. ایک آدمی سمجھتا ہے میں ناشتہ ٹھیک ٹھاک کر کے جاؤں تو دوپہر تک شام تک صحیح طرح اپنی جاب کر سکوں گا، بہت اچھا ہے، ضرور کر کے جائے. اور ایک آدمی کہتا ہے اگر کر لیا تو سارا دن اونگتا ہی رہوں گا، تو نہ کرے، اس کے لیے نہ کرنا اچھا ہے. اپنا اپنا حال ہے نا. ٹھنڈا پانی پیے تو دل سے شکر اللہ کا نکلتا ہے کہ نہیں؟ دل کہتا ہے الحمدللہ، شکر ہے اللہ کا ٹھنڈا پانی. اب بھلا بتاؤ کہ وہ پانی تو پیے گرم اور برف کا اس میں ذرہ ایک کیوب اس میں شامل نہ ہو تو دل سے تو نہیں کہے گا الحمدللہ، وہ تو زبان سے ہی کہے گا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے. دل کہے تو گالیاں ہی دے گا، دل کہے گا ذرا سا ٹھنڈا پی لیتے تو کیا حرج تھا. یہ چیز ہے. اس لیے اس کا ترجمہ کشاف نے کیا ہے کہ وہ چیزیں جن سے انسان لذت اندوز ہوتا ہے، لطف اٹھاتا ہے، تو ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اسی لیے سورہ اعراف میں اس سے ملتی جلتی ایک آیت آئی ہے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے اس چیز کے متعلق ارشاد فرمایا. تو ارشاد ہوا کہ یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ ان چیزوں کو جو پاک ہیں اور ہم نے تمہیں دی ہیں. رزقناکم، ہم نے تمہیں دی ہیں، تمہاری اپنی ذاتی نہیں. حضرت فرماتے تھے معاشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کہ جب میں گیا حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس مکہ مکرمہ میں، تو حضرت نے مجھ سے ایک دن کہا کہ مولوی اشرف علی اور تو جو کچھ پیو مگر پانی ٹھنڈا پیو. اور جب ہم ٹھنڈا پانی پیتے ہیں تو جسم کا رواں رواں کہتا ہے الحمدللہ، اور اگر گرم پانی پی لیں تو پھر وہ بات نہیں ہوتی. تو یہ چیز ہے کہ آدمی ان چیزوں کو کھائے، حلال اور جائز چیزیں. واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو. اللہ کا شکر ادا کرو. یہ شکر جو ہے نا اللہ کا ادا کرنا یہ ضروری ہے. تو کیوں نہ آدمی ایسی چیز کھائے کہ دل خود بخود اللہ کا شکر ادا کرے کہ اللہ تیرا شکر ہے اتنا اچھا کھانے کو دیا. ٹھیک ہے. اور ایک شکر تو وہ ہے جو زبان سے ادا کرے گا، تو زبان والا پھر دل شامل نہیں ہوتا. اس ایک ہی آیت میں اللہ نے دو حکم دیے ہیں، ایک کا کلو کھاؤ اور یہاں کا وشکرو شکر کرو. یہ جو کلو ہے امر کھاؤ، یہ مباح کے لیے، یعنی کھانے کا مطلب یہ کہ اگر تم نہیں کھاتے تو بھی تمہاری مرضی ہے، کھانا نہ کھانا دونوں کے لیے. اور وشکرو شکر کرو، یہ ضروری ہے، واجب ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ اللہ کا حکم کبھی کبھی واجب چیزوں کے لیے بھی آتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کا حکم اس لیے بھی آتا ہے کہ یہ کام اگر تم کرو تو جائز ہے تمہارے لیے، ناجائز. جیسے ارشاد فرمایا جب تم جمعے کی نماز پڑھ لو فانتشروا فی الارض، زمین میں پھیل جاؤ، اپنے لیے رزق تلاش کرو، تو کوئی حرج نہیں ہے. اور کوئی نہ پھیلے،
نہ جائے، سو جائے گھر جا کے، کوئی گناہ تھوڑا ہی ہے، اللہ نے کہا اجازت ہے تمہیں۔ اسی طرح یہ بھی ہے، اور ارشاد فرمایا ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم ہو ایاہ فقط اسی کی عبادت کرنے والے تو ان چیزوں کو کھاؤ۔ دیکھا، یہ ہے شرک کی نفی کہ جن چیزوں کو وہ حرام کیے بیٹھے ہیں ان چیزوں کو تم کھاؤ۔ جس درخت کے متعلق وہ سمجھتے ہیں کہ اس درخت پہ بزرگوں کا بڑا قبضہ ہے اور اگر یہ کٹ گیا تو یہ بزرگ جو ہیں صاحب قبر یہ تو بالکل ہی تباہ کر دیں گے، بالکل بربادی ہو جائے گی، اس درخت کو کاٹو تاکہ پتہ چلے کہ کچھ نہیں ہوتا، نفع اور نقصان سب اللہ کے قبضے میں ہے، اللہ کے علاوہ ان چیزوں کا مالک کوئی بھی نہیں۔ تو ارشاد فرمایا کہ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم صرف اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو صرف اسی کے بندے ہو تو ان چیزوں کو جو انہوں نے حرام قرار دی ہیں تم اس کے لیے وہ حرمت نہ رکھو۔